جو شخص اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، آپ یقین کر لیں وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اہلیت سے محروم ہے۔ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا دینی فرائض میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے پہلی جو نعمت ہے وہ صحت ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا احترام نہیں کر سکتا، اس کو مینٹین نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بیماری کے حوالے سے سب سے بہترین معالج آپ خود ہیں۔ کم کھائے بغیر نہ متقی ہو سکتے ہیں نہ صحت مند۔ سادہ خوراک طویل عمری کی ضمانت ہے۔ صحت مند افراد صحت مند قوم کی علامت ہوتے ہیں، اور صحت مند قوم ترقی یافتہ قوم کی ضمانت ہے۔ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں، پیدل چلنے کی عادت اپنائیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حلال کردہ تمام اشیاء کا مناسب مقدار استعمال کریں۔ ایک ہی غذا کا متواتر استعمال یا کسی غذا کو ترک کر دینا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ ہرگز تکلیف کا باعث نہیں۔ ایک دن میں ایک طرح کی غذا استعمال کریں، مختلف چیزوں کو اکٹھا نہ کریں۔ بھنی ہوئی، تلی ہوئی اور مسالہ جات سے بھرپور اشیاء کا استعمال کم کریں، مطلب آپ اس کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ سادہ غذا کھائیں۔ تلی ہوئی چیزیں جگر پر اثر انداز ہوتی ہیں اور یوں جسم کے نظام میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ ناشتہ ضرور کریں۔ ناشتہ غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے مگر ثقیل نہیں ہونا چاہیے۔ انڈے، شہد اور مکھن کا استعمال مفید ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں مگر ہلکا ہونا چاہیے آپ کا رات کا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے دو چیزوں کے علاوہ ہر چیز کے علاج کا سامان آسمان سے اتارا ہے، ایک موت اور دوسرا بڑھاپا۔ ایک اور بڑی روحانی بیماری ہے توبہ کے لیے تیار نہ ہونا، توبہ سے بھاگنا۔ ان ساری بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے اگر توبہ کا راستہ اختیار کر لیا جائے، معافی مانگی جائے، برائیوں کو چھوڑا جائے۔ سب سے بڑا شرک خواہشوں کی پیروی کرنا۔ حکم تو یہ ہے کہ اللہ کی مانو، ہم اپنی خواہش کی مانتے ہیں، تو اس سے بڑا مشرک دوسرا کوئی نہیں ہے۔ خواہش پرستی سے زیادہ شرک کا رویہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تو خواہش پرست بنیادی طور پر مشرک ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم عملاً اللہ سے بھاگی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے سے بچائے، آمین۔